آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت کے رموز سے آپ علماء آگاہ ہیں۔ صحیح۔ تو عرصے سے بلکہ میں کلام سنائے جا رہے تھے، اردو میں کلام صرف آغاز صاحب نے پیش کیا، اور اتفاق سے قوافی ایک تھے، جوہر نکلتے ہیں، گوہر نکلتے ہیں، وہ پیغمبر نکلتے ہیں۔ تو آپ نے میرا جو شعر سنایا تو اس کے بھی قافیہ یہی ہے، لیکن ردیف مختلف ہے۔ صحیح۔ تو فرمائش ایک بعض طلباء کی طرف سے آپ کلام سنانے سے پہلے اس کلام کے چند شعر صرف 3 یا 4 شعر اسی کلام سے جو آپ سنائے اور میں پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ حضرت کا شعر ہے لیکن اول کا آخر عرفانی ہے۔ صحیح۔ تو میں صرف اس کے 3 یا 4 سے سناؤں گا۔ ارشاد۔ ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، نبی کی پیروی میں مرضی حیدر میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، نبی کی پیروی میں مرضی حیدر میں رہتے ہیں۔ اور جو آپ سب جانتے ہیں، نہیں ہے شاعری اپنی زبان جاہلیت کی، صحیح۔ نہیں ہے شاعری اپنی زبان جاہلیت کی، ہمارے ذہن ہر دم سورہ کوثر میں رہتا ہے۔ نہیں ہے شاعری اپنی زبان جاہلیت کی، ہمارے ذہن ہر دم سورہ کوثر میں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے جو فرمایا یہ گلگت بلتستان کا تعارف ہے، پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر ہیں۔ یہاں دور نجف ہے تو وہاں بلتستان کے اندر آپ قیمتی پتھر ہیں۔ تو پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہے، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ اور مقصد آواز کا کمال شاعری پاکیزہ تحریروں میں ہوتا ہے۔ ہمارے شاعری ہمارے شاعری پاکیزہ تحریروں میں ہوتا ہے، قلم اپنے صدا جبریل کے شہپر میں رہتا ہے۔ ہمارے شاعری پاکیزہ تحریروں میں ہوتا ہے، قلم اپنے صدا جبریل کے شہپر میں رہتے ہیں۔ باقی کمی ہے اس کے چند خطاب سے خوشی ہے کہ علماء کی محفل ہے تو اس لیے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ بابا حکیم افغان محمد حسین حکیم کلام سنا چکے ہیں، لیکن وہ بھی اس خوش سے کہ وقت کی کمی ہے، انہوں نے کم کلام سنائے، مولانا کے پاس کلام موجود تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کم کلام سنایا۔ تو آغا صاحب علماء کرام عرض ہے، بسم اللہ مسیح کربلا میں ہمارے اردو جاننے والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے۔ صحیح۔ آسمانوں سے ستارے توڑ کر لاتے ہیں ہم، آسمانوں سے ستارے توڑ کر لاتے ہیں ہم، پاک لفظوں میں مناقب جوڑ کر لاتے ہیں ہم، آسمانوں سے ستارے توڑ کر لاتے ہیں ہم، پاک لفظوں میں مناقب جوڑ کر لاتے ہیں ہم، فکر کے دریا کو ہم جانے نہیں دیتے کہیں، فکر کے دریا کو ہم جانے نہیں دیتے کہیں، منقبت کی سمت ہی رخ موڑ کر لاتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب کی فرمائش پر میں دوبارہ سناتا ہوں۔ آسمانوں سے ستارے توڑ کر لاتے ہیں ہم، پاک لفظوں میں مناقب جوڑ کر لاتے ہیں ہم،
فکر کے دریا کو ہم جانے نہیں دیتے کہیں، منقبت کی سمت ہی رخ موڑ کر لاتے ہیں ہم۔ اور گھر سے ہم علی ہی کی محبت کا سفر کرتے ہیں، ہم علی ہی کی محبت کا سفر کرتے ہیں، رخ زیبائے علی ہی پر نظر کرتے ہیں۔ کیا کہنے، جو معصوم کی الفت کی ہے خوشبو ان میں، اس لیے دل پہ یہ اشعار اثر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اس کے بعد شکریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تخیل عرش پر آیا سبحان اللہ علی کا نام لکھنے سے، تخیل عرش پر آیا علی کا نام لکھنے سے، عجب الہام بھی پایا علی کا نام لکھنے سے۔ قلم کرتاس پر رکھ کر جو سوچا تو فرشتے نے، قلم کرتاس پر رکھ کر جو سوچا تو فرشتے نے، کمالات سخن لایا علی کا نام لکھنے سے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور ایک واقعے کی طرف اشارہ، بتوں کو کعبے میں توڑا علی نے، صحیح، بتوں کو کعبے میں توڑا علی نے، دلوں کو عشق سے جوڑا علی نے، کیا کہنے، بے بتوں شک کو کعبے میں توڑا علی نے، دلوں کو عشق سے جوڑا علی نے، بے شک بے شک، جہالت کی طرف تھے جتنے چہرے، انہیں رب کی طرف موڑا علی بے نے۔ شک، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، دلوں کو کعبے میں توڑا علی نے، دلوں کو عشق سے جوڑا علی نے، جہالت کی طرف سے جتنے چہرے، انہیں رب کی طرف موڑا علی نے۔ اور آرہ صاحب سے بسم اللہ وسلم، زندگی میں زیر و بم ہے یا علی کہتے رہو، زندگی میں زیر و بم ہے یا علی کہتے رہو، بندگی میں بیش و کم ہے کیا علی کہتے رہو، کیا کہنے، کی فارسی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں۔ زندگی میں زیر و بم ہے یا علی کہتے رہو، بندگی میں بیش و کم ہے یا علی کہتے رہو، یا علی کہنے سے بھی آسان ہوں گی مشکلیں، یارو جب تک دم میں دم ہے یا علی کہتے رہو۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، اس غنی کی محفلوں نے بھی کہا ہے یا علی، صحیح، اس غنی کی محفلوں نے بھی کہا ہے یا علی، آسمانی منزلوں نے بھی کہا ہے یا یا علی، علی، جس کی مشکل تھی اسے مشکل کشا نے حل کیا، مشکلوں نے بھی کہا ہے یا علی، واہ 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 واہ، روز شب نے کہا یا علی یا علی، روز شب نے کہا یا علی یا علی، مل کے سب نے کہا یا علی یا علی یا علی، کیوں نہ ہم بھی کہیں، رب نے بھی جب کہا یا علی یا علی۔ اس کے بعد ایک اور دو سے دو اشعار، منقبت کے باب میں جب ہم ریاضت کرتے ہیں، منقبت کے باب میں جب ہم ریاضت کرتے ہیں، در حقیقت شاعروں کو خالص عبادت کرتے ہیں،
لکھتے لکھتے جب کبھی آتا ہے مشکل مرحلہ لفظ معنی غیر سے مولا عنایت کرتے ہیں۔ اور عرض ہے عاشقان حسین کی خدمت میں، کربلا والے کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں، بے شک کربلا والے کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں، یوں ہی بے مقصد مگر اہل عزا مرتے نہیں۔ بے شک بے شک کربلا والے کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں، یوں ہی بے مقصد مگر اہل عزا مرتے نہیں۔ جنگ کے میدان میں لڑتے ہیں حیدر کے غلام، جنگ کے میدان میں لڑتے ہیں حیدر کے غلام، بن کے دہشت گردیاں کرتے ہیں۔ کیا کہنے کربلا والے کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں، یوں ہی بے مقصد مگر اہل عزا مرتے نہیں۔ جنگ کے میدان میں لڑتے ہیں حیدر کے غلام، بن کے دہشت گردیاں کرتے ہیں۔ اور ایک شاید کم لوگوں نے منتخب کہی ہے اس سلسلے میں، علماء کی محفل ہے، غور فرمائیے گا آخر پر۔ اور پھر جس ذات گرامی کے بارے میں یہ فرقہ کہا ہے، صحیح قسمت شبیر کا جس کو نگینہ کہتے ہیں، صحیح قسمت شبیر کا جس کو نگینہ کہتے ہیں، زینب دلگیر کا جس کو کرینہ کہتے ہیں، کربلا کے واقعے میں رنگ جس نے بھر دیا اس عظیم الشان بچے کو سکینہ کہتے ہیں۔ قسمت شبیر کا جس کو نگینہ کہتے ہیں حسن، زینب دلگیر کا جس کو کرینہ کہتے ہیں، کربلا کے واقعے میں رنگ جس نے بھر دیا اس عظیم الشان بچے کو سکینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اب تک تمہیں خطا سنا رہا تھا، تو اس کے بعد چونکہ پس منظر بیان نہیں کروں گا تو یہاں نسیم کربلا کی طرف سے منتخب ہونے کے بعد اسکردگی میں جو کلام لکھا، ایک تو یہ ہے کہ وہاں بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا، 35 نفر جو یعنی حضرت علی کے روزے کے خادمین اور حضرت عباس اور حضرت امام حسین یہ تو سب پر مشتمل 35 افراد تھے، علماء تھے۔ تو پھر وہاں کے علماء شیخ جعفری صاحب تھے اور شیخ محسن صاحب کے بیٹے تھے اور بہت سارے علماء تھے۔ تو مجھے صدارت سے کے اعزاز سے بھاشا کیا تھا، تو پھر میرے کلام کو پسند کر کے کیونکہ جو ہے وہ قرآن اندازی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، میرے کلام سے زیادہ خوش ہو کر انہوں نے 2 شاعروں کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو قرآن اندازی پھر شاعروں نے کہا کہ آپ کے کلام کی وجہ سے یعنی شعرا کی طرف نظر کرم ہو گئی ہے، آپ کو قرآن میں شامل نہیں کرتے ہیں، باقی میں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اس میں جو خوش قسمت انسان نکلے ہیں وہ خود محمد حسین حکیم، وہ کلام میں نہیں سنا رہا ہوں۔ پھر منتخب ہونے کے بعد اس کلام میں سے میں 3-4 شعر چراغ عشق مولا نے میرے دل میں جلایا ہے، چراغ عشق مولا نے میرے دل میں جلایا ہے، مجھے لطف و کرم سے منقبت لکھنا سکھایا ہے۔ چراغ عشق مولا نے میرے دل میں جلایا ہے، مجھے لطف و کرم سے منقبت لکھنا سکھایا ہے۔ غلامی کی سند دینے کے خاطر اپنے آقا نے، غلامی کی سند دینے کے خاطر اپنے آقا نے مجھے روزے پاک میں منتخب کر کے بلایا ہے۔
سند دینے کی خاطر اپنے آقا نے مجھے روزے پاک میں منتخب کر کے بلایا ہے۔ پگھل کر دل میرا آنکھوں میں آیا اشک کی صورت، پگھل کر دل میرا آنکھوں میں آیا اشک کی صورت، عقیدت کی خوشی دے کر محبت میں رلایا۔ ہدایت کے منور راستوں پر گامزن کر کے، ہدایت کے منور راستوں پر گامزن کر کے مجھے گمراہیوں کے دو اندھیروں سے بچایا ہے۔ میں بیداری میں بھی سویا ہوا تھا خواب غفلت میں، میں بیداری میں بھی سویا ہوا تھا خواب غفلت میں، مجھے مولا نے خوشیوں کی خبر دے کر جگایا۔ کیا کہنے، میں بیداری میں بھی سویا ہوا تھا خواب غفلت میں، مجھے مولا نے خوشیوں کی خبر دے کر جگایا ہے۔ مسلسل ٹھوکریں ہی کھا رہا تھا دشت و صحرا میں، مسلسل ٹھوکریں ہی کھا رہا تھا دشت و صحرا میں، محبت سے مجھے جنت میں لے جا کر بسایا ہے۔ یہ مداحی کا صدقہ ہے مجھے بھی اپنے آقا نے، یہ مداحی کا صدقہ ہے مجھے بھی اپنے آقا نے